وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پارہ نمبر 18 ہے اور رکوع نمبر 2 ہے۔ موضوع ہے دعوت پر کیے جانے والے اعتراضات۔ 6 مین پوائنٹس ہیں اس کے۔ سیدنا نوح کی دعوت، اعتراضات، سیدنا نوح کا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی مدد، دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور تعلق باللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی اور بتوں سے برات کا اظہار کیا تھا۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ ان هو الا رجل به جنہ، وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو جب کہ جنون اتر جائے اور یہ اس دعوت کو چھوڑ دے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا، ایک ایک جوڑا لے لو اور اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ جب انسان کو ظالموں سے نجات ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا، اے میرے رب مجھے اتار کہ برکت والا اتارنا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں سے ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب سے دعائیں کرنا، اور جن سے روکا گیا رسولوں کو جھٹلانا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت جو پچھلی قوموں پر ہوئی اسے یاد رکھنا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہماری میموری، ہماری یاد بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھیں. تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف کیسے دل میں پیدا کریں؟ یہ طریقہ کار ہے پچھلی قوموں کے حالات سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیسے پکڑا. رکن نمبر 3 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے. دعوت کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا، اور تکذیب کا مطلب ہے لوگوں کا حق کو جھٹلا دینا. 8 مین پوائنٹس ہیں: قوم کے سردار، اعتراضات اور تکذیب، رسول کا نصرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نصرت، دعوت کا سلسلہ جاری رہا، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون، سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم، تعلق باللہ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور یہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اگر تم کسی انسان کی بات مانو گے تو تمہیں زندگی اور مقام کا خسارہ ملے گا، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوگے. کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ ہیہات ہیہات، بعید، بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کرو. اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے. پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو. پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگ پیدا کیے. کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کے قابل جگہ تھی. کرنے والے کام ہیں رب سے مدد مانگنا، جن کاموں سے روکا گیا آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا، رسول کی بات ماننے سے ڈرانا، ایمان نہ لانا، غرور اور تکبر کرنا،
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دعوت کے میدان میں اعتراضات سے کبھی نہیں گھبرانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے اہل ایمان جاگتے ہیں، اہل کفر غافل اور مدہوش ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اہل ایمان، انکار کرنے والے غافل اور مدہوش ہیں، شبہات کا جواب، رسولوں کو حکم، دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور تعلق باللہ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھی سے ڈرو۔ پھر وہ اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بل بلا رہے ہوں گے۔ مت بل بلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے۔ کرنے والے کام ہے پاکیزہ چیزیں کھانا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کرنا، بھلائیوں میں سبقت لے جانا، سیدھے راستے کی طرف بلانا، جن سے روکا گیا دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، غفلت میں پڑے رہنا، شعور نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر بھاگ جانا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر باتیں بنا کر چھوڑ دینا، حق کو پسند نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، سیدھے راستے سے دور ہٹنا، سرکشی میں اندھے بننا، عاجزی اختیار نہ کرنا، رب کے آگے نہ جھکنا، مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: ایمانی شعور کو بیدار رکھنا ہے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانا ہے، آخرت کے اندیشے سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بھلائیوں کی طرف دوڑنا ہے، سبقت کر کے بھلائیوں کو پا لینا۔ رکوع نمبر 5 ہے مشرکین کے عقائد پر گرفت ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: کان، آنکھ اور دل کا اصل مصرف، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے اقوال، آخرت کے دلائل، مشرکانہ عقائد پر گرفت اور تعلق باللہ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو۔ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کیا تمہیں جادو کیا جاتا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادتی فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بس اس سے بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا، شکر میں کمی کرنا، عقل سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور جھوٹا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: سننے، دیکھنے اور سوچنے کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے ہم نے تو فضول پیدا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ مین پوائنٹس ہیں: یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، نفسا نفسی، اذیت ناک سرزنش ہے۔ ثابت ہوا، آپ کہہ دیں نبی کو ہدایات اور تعلق باللہ۔ آپ دعا کریں اے میرے رب، اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو اس طریقے سے دور کر دیں جو سب سے اچھا ہو۔ جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ دعا کریں اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمونی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہیں خوار رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو نا، کاش واقعی تم اس بات کو جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ بےحد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والوں کا مذاق بنانا، اپنی پیدائش کو بے مقصد سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کی پیشی کو ہر نماز میں جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی یاد کرنا ہے، اور پھر ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النور کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 9 رکوع 64 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 7واں رکوع ہے۔ زانی اور اسلامی سوسائٹی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہتا، یہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 حد زنا، نمبر 2 زنا کی مسلمان معاشرے میں حیثیت،
اور زانی کی مسلمان معاشرے میں حیثیت حد قذف، جس پر حد قذف لگ جائے اس کی اسلامی معاشرے میں حیثیت حد لعان اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہوں، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے۔ اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے آیات سے سبق لینا، توبہ کرنا، اصلاح کرنا، جن سے روکا گیا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، زنا کرنا، بیویوں پر تہمت لگانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے نفس اور معاشرے کی اصلاح کے لیے تدابیر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 8 ہے، اس میں واقعہ افک ہے۔ 3 اس کے مین پوائنٹس ہیں: واقعہ افک، اشاعت فوش اور تعلق باللہ۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو بہتان گھڑ لائے ہیں بلا شبہ وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے،
ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اچھا گمان کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا بہتان لگانا، جھوٹا ہونا، بغیر علم کے باتیں کرنا، گناہ کی باتوں کو معمولی سمجھنا، اہل ایمان میں فحش پھیلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: سکینڈلز نہیں بنانے، اشاعت فحش میں حصہ دار نہیں بننا انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 9 ہے پاکیزہ ماحول کے لیے اقدامات ہیں۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: شیطان کی پیروی نہ کرو، دلوں کی رنجشیں دھو ڈالی گئیں، خبیث لوگ اور جوڑے کردار کے مطابق ہوں، تعلق باللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تیسری بار اس صورت میں یہ بات آ رہی ہے، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہیں دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا حقیقی بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں،
اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ کرنے والے کام ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا بے حیائی کرنا، برائی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، شیطان کی پرواہ نہیں کرنی، اس کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ رکوع نمبر 10 ہے معاشرے کی پاکیزگی کے اصول ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ گھروں میں داخل ہونے کے اصول، مرد معاشرے میں کیسے رہیں، عورتیں معاشرے میں کیسے رہیں، غیر شادی شدہ افراد کا کیا کیا جائے گا، توبہ اور تعلق باللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنی غلاموں کے یا اپنے تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اور اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس کی ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو تو ان سے مکاتبت کرو، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے۔ کرنے والے کام ہیں گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینا، نگاہیں بچا کر رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا، اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ مارنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، پاک دامنی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، نصیحت حاصل کرنا، جن
جن سے روکا گیا بدکاری پر مجبور کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی نظریں بچا کر رکھنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، زینت کا اظہار نہیں کرنا، پاؤں زمین پر مار کر نہیں چلنے، حجاب کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے کفر کی مثال ہے، اور تعلق باللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی مثال دی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی سے روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی قندیلیں مسجدوں اور دین کی تعلیم کے مراکز میں روشن ہوتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں، اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جائے، اس میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں۔ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے ہدایت حاصل کرنا، ایسے گھروں میں جانا جہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی دی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہ ہونا۔ جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، مرکز سے سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، سکھانا ہے، اس کے نظام کے قیام کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ رکوع نمبر 12 ہے ایمان اور نور کے مناظر ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، تسبیح جاری ہے، دلائل نور ہیں، اور ایمان سے منہ موڑتے ہیں۔ تعلق باللہ کی بات ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ در تہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اس کے درمیان سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس آسمان میں ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔
قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا ہے، اور جن سے روکا گیا شک میں ہونا، ظلم کرنا، ایمان نہ لانا، ایمان لا کر پھر جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دنیا میں اپنی تسبیح کا طریقہ کار جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13 ہے منافقوں اور کافروں کے مقابلے میں دین غالب آئے گا۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ منافقین کے دل میں رسول اللہ کا احترام نہیں، ایمان والے مطیع فرمان ہیں، زمین پر اہل ایمان غالب ہوں گے۔ کافر اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم ان دونوں یعنی قرآن اور حدیث سے پھر جاؤ گے، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو گے، تو رسول کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور رسالت کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور بضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ضرور بضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ کرنے والے کام ہے سننا اور اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، ہدایت پانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جن سے روکا گیا کفر کرنا اور فسق کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین کے غلبے کے لیے دعوت دین کے ذریعے کوششیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اسلامی سوسائٹی کی تنظیم و تربیت کے لیے آداب اور ہدایات۔ 5 مین پوائنٹس ہیں گھر کے معاملات کی تنظیم، جو عورتیں جوانی سے گزر جائیں،
کھانے پینے کے آداب، گھروں میں داخلے کے آداب اور تعلق باللہ۔ گھر کے معاملات کی تنظیم کے لیے استیزان کا حکم دیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے۔ اجازت طلب کریں 3 بار، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر۔ تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازماً اجازت طلب کریں، جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کرنے والے کام ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر ایک دوسرے کے پاس جانا، زینت کی نمائش نہ کرنا، گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، عقل سے کام لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: گھریلو معاملات کی تنظیم اسلام کے مطابق کرنے کے لیے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنانے، انہیں اجازت لے کر داخل ہونے اور سلام کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ اور رکوع نمبر 15 ہے رسول اللہ سے ہم کلام ہونے اور مجلس کے آداب ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں۔ ہم کلام کیسے ہوں؟ اجتماعی معاملات میں ناکام لوگ اور تعلق باللہ۔ در حقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کر لیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو، یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اجتماعی کاموں کے موقع پر اجازت لے کر گھر جانا، دعائے مغفرت کرنا، اور جن سے روکا گیا ایک دوسرے کی آڑ لے کر اجتماعی کاموں سے کھسک جانا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اجتماعیت اور اجتماعی ذمہ داریوں کو سیکھنا ہے، اجتماعی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کرنی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 18واں پارہ ہے اور اللہ کے پاک نام سے سورہ الفرقان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان مکی صورت ہے جس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔
یہ رکوع نمبر 16 ہے۔ موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر فرقان نازل کیا ہے۔ دو اس کے مین پوائنٹس ہیں جن لوگوں نے انکار کیا اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کو، اللہ کے کلام کو انہوں نے من گھڑت کہا، جسے اس نے گھڑ لیا ہے یعنی رسول اللہ نے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اب دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو بہک گئے ہیں، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنانا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو من گھڑت قرار دینا، ظلم اور جھوٹ کا مرتکب ہونا، بہک جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے اور اعتراضات کا قرآنی جواب دینا ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، قیامت کے دن سبھی پیش ہوں گے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں، جھٹلانے والے آگ پر پیش کیے جائیں گے، متقین کو جنت عطا کی جائے گی، معبود بھی پیش کیے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیرًا۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے،
لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا کثیرا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا، آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا ہے، پس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، صبر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا، نصیحت بھول جانا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کی پیشی کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر 18ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا نور نصیب فرما دیجئے، الہی ہمارے سینوں کو روشن فرما دیجئے، الہی ہمارے دل جو گناہوں سے سیاہ ہو گئے الہی ان کی سیاہی کو دور فرما دیجئے، الہی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی آج ہم نے معاشرتی زندگی کے جو احکامات سیکھے، اے پاک پروردگار ان میں سے ہر حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری سوسائٹی جو ان احکامات سے بہت دور نکل گئی، الہی ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ہر ایک تک تیرے حکم کو پہنچا سکیں۔ الہی ہم سب کو قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، الہی گھر گھر تک، دنیا بھر تک، الہی یہ ہماری ذمہ داری ہے، الہی ہماری ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے الہی ہمیں آسان راستے
نصیب فرمائیے، اور الہی ہر اس راستے پر ہمیں چلائیے جس کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیں اور ہمارے لیے دنیا بھر تک اس پیغام کو پہنچانا ممکن ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، تیرے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں جہاں تیرا نام، تیرا ذکر بلند ہوتا ہے، ہماری مساجد اور ہماری دینی تعلیم کے مراکز، الہی ہمیں ایسے مراکز بنانے کی اور انہیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور الہی آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ الہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دے، الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دے، الہی جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں انہیں اچھے ساتھی نصیب فرما دے، اور الہی جن کو رزق میں تنگی ہے الہی وسعتیں نصیب فرما دے، اور الہی آپ سے استدعا ہے الہی جو تنگی، مصیبت، مشقت میں ہے الہی ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جو پیارے ہمارے پاس سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جو پیارے دور دیس رہتے ہیں الہی آپ سے درخواست ہے پاک پروردگار ان کی زندگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے، انہیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، الہی انہیں اپنے دین کی محبت نصیب فرمائیے، اور الہی ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، اور الہی جتنے لوگ آج کی مجلس میں شریک ہوئے سب کو الہی خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں پہنچائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ